اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنگالی عملیات گوہر میں خوش آمدید دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو ہر مسلمان مرد، عورت، بچے، بوڑھے، نوجوان، ہر کسی کے لیے ہے۔ یہ ویڈیو عاملین بالخصوص دیکھ سکتے ہیں، اور اس سے بھی خاص الخاص اور خصوص بالخصوص جو غیر عاملین حضرات ہیں وہ اس ویڈیو کو دیکھیں، سنیں، سمجھیں، اور اس میں جو ہم گفتگو آپ سے کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کو مکمل طریقہ کار سمجھایا جائے، آپ اسی طریقہ پر عمل کرتے ہوئے ہماری چند ایک باتیں آپ مان لیجئے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ آپ کو اس ماہ مبارک کا صدقہ سے اللہ پاک آپ کے رزق میں، آپ کے علم میں، آپ کی روحانیت میں برکتیں عطا فرمائیں گے۔ یہ شعبان المعظم کا چاند جو ہے وہ نظر آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس چاند میں صرف اور صرف 3 مرتبہ یہ جو دعا، یہ جو عمل، یہ جو کلام ہم آپ کو بتانے والے ہیں، آپ وہ پڑھیں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کی ایک ہی رات میں تقدیر اور نصیب بدل جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہم آپ کو عمل بتانے والے ہیں قرآن پاک کا عمل ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کئی مرتبہ کئی ساری روایات ہیں کہ صحابی یا صحابہ آئے، رزق کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قرآن پاک میں یہی وظیفہ بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ جتنے بھی اعمال و وظائف بتاتے ہیں وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں یا کچھ چلے ایسے ہوتے ہیں جو کہ عملیات میں شمار ہوتے ہیں، قرآن و سنت میں نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جنتر منتر تنتر یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ چونکہ ہم اس ایک پلیٹ فارم کو چلا رہے ہیں، اس یوٹیوب چینل کو چلا رہے ہیں، تو اس میں نہ صرف پاکستان سے بلکہ ویسٹرن کنٹریز، ایشین کنٹریز یعنی کہ پاکستان، ہندوستان، ٹھیک ہے، اور بنگلہ دیش، یہ جو قریبی ممالک ہیں، ان میں کئی لوگ ہیں ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، تو نہ تو سارے کے سارے مسلم ہیں، مسلمان ہیں، اور نہ ہی سارے غیر مسلم ہیں۔ الگ الگ مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر، تو اس عمل کو کوئی بھی کر سکتا ہے، بالخصوص مسلم لوگ تو اس عمل کو چھوڑیں ہی نہ، اور جو احباب اس عمل کو کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ عمل کرنا کیا ہے، سب سے پہلے آپ کو عمل بتا دوں۔ ہو سکتا ہے کہ عمل بتانے کے بعد آپ لوگوں کو خود ہی سمجھ میں آ جائے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہماری تقدیر کیسے بدلے گا۔ تو اگر ہمیں وضاحت کرنا پڑی تو ہم وضاحت بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آپ عمل دیکھیے، قرآن پاک کی آپ نے 2 صورتوں کا انتخاب کرنا ہے۔ پہلی ہے سورہ الرحمن، ٹھیک ہے، دوسری ہے سورہ الواقعہ، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک کے بہت ہی زبردست وظائف میں سے یہ بھی وظیفے ہیں۔ عام لوگ جو ہیں، عام لوگ وہ اپنی تعداد رکھیں گے 3 مرتبہ۔ اگر وہ رزلٹ جلدی زیادہ چاہتے ہیں تو وہ تعداد کو کریں گے 7 مرتبہ۔ اسی طرح سے 3 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ، 21 مرتبہ آپ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق پڑھ سکتے ہیں۔ جو حفاظ حضرات ہیں، جن کی روانگی ٹھیک ہے یا جو جلدی پڑھ سکتے ہیں صورتوں کو، وہ 11 مرتبہ بھی پڑھے، ٹھیک ہے، 21 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جو عام لوگ ہیں، عام حضرات ہیں، وہ کم سے کم 3 مرتبہ تو پڑھیں، یا پھر وہ بھی 7 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب پڑھنا کب ہے، کس ٹائم ہے، جگہ کون سی ہونی چاہیے، وقت کون سا ہونا چاہیے، یہ آپ سن لیں۔
بعد از نماز فجر آپ سورہ الرحمن کو پڑھیں گے، صرف ایک صورت کو، ٹھیک ہے، سورہ رحمان. بعد از نماز فجر آپ پڑھیں گے سورہ رحمان، ٹھیک ہے. اور بعد از نماز عشاء آپ پڑھیں گے سورہ الواقعہ، ٹھیک ہے، سورہ واقعہ کو آپ پڑھیں گے بعد از نماز عشاء. اور اس عمل کو آپ کسی بھی دن شروع کر سکتے ہیں، کبھی بھی شروع کر سکتے ہیں. اور جو عاملین حضرات ہیں وہ نوچندے دنوں کا انتخاب کر کے بھی شروع کر سکتے ہیں. ادروائز اس عمل کو کرنے کے لیے، اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے آپ کو چاند کے ایام کی کوئی خاص ضرورت درپیش نہیں ہے. اگر آپ خیال رکھتے ہیں تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، خیال نہ بھی رکھا جائے تو مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ ایک بہت ہی مشہور و معروف ایک کہاوت بھی ہے نا، جب جاگو تب سویرا، ٹھیک ہے. کیوں اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں اے بندے تو میرے پاس آ، جب بھی آئے گا تجھے میرا در کھلا ملے گا. تو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیے. اب عمل کی جو مختصر سی ڈیٹیل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بعد از نماز فجر سورہ رحمان کو پڑھا 3 مرتبہ، 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ. اس کے بعد آپ نے اپنے لیے دعا کی، اپنے والدین کے لیے دعا کی، اور بالخصوص بندہ ناچیز کو بھی آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. دعاؤں میں یاد رکھنے کے لیے بندہ ناچیز کا نام ہے محمد عامر، ٹھیک ہے. تو آپ بندہ ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنے لیے دعا کیجیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، بالخصوص اپنے والدین کے لیے آپ دعا کیجیے، ٹھیک ہے. اور یہی عمل، یہی طریقہ کار ہوگا اور سورہ مبارکہ چینج ہو جائے گی. بعد از نماز عشاء جو آپ سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں گے وہ ہے سورہ الواقعہ. سورہ واقعہ کی آپ تلاوت کیجئے، پھر آپ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، بندہ ناچیز کے لیے بھی آپ دعا کیجئے. انشاءاللہ تعالی عز و جل اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت آپ کے اوپر بارش کی طرح برسے گی. یہ بہت ہی زبردست اور خاص وظیفہ ہے اور کئی بزرگان دین سے یہ منسوب ہے، ایک سے نہیں کئی سے. جب یہ وظیفہ قرآن پاک میں ہے، حضور پاک کی حدیث سے ثابت ہے، تو ظاہر سی بات ہے بزرگوں کے تو طریقہ کار میں یہ ہوگا ہی ہوگا، ٹھیک ہے. تو اس عمل کی اگر کسی کو سمجھ نہ آئی ہو تو وہ ہم سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں. اور اس عمل میں ہم نے تو کوئی کمی پیشی چھوڑی نہیں ہے. بحیثیت انسان ہو بھی جاتی ہے کوئی نہ کوئی کمی پیشی، تو آپ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. بس نماز پنجگانہ باجماعت ادا کریں، کوشش کریں کہ ہر وقت وضو سے رہیں، ٹھیک ہے. اور جب آپ اس عمل کو کریں تو آپ خوشبو لگا کر کریں، انشاءاللہ تعالی عز و جل آپ کو کامیابی و کامرانی حاصل ہوگی. مزید ایسے عملیات و وظائف دیکھنے، سننے، سمجھنے اور جاننے کے لیے آپ ہمارا یہی یوٹیوب چینل بنگالی عملیات گوہر سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے. آپ کو اس عمل کی اجازت ہے. فی امان اللہ.